اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے جو یہ سیشن ہے اس میں ابتدا کر رہے ہیں ہم اس دعا سے کہ اے اللہ مجھے تو سیدھے راستے پر چلا۔ ایک دعا ہے قرآن مجید کے اندر جو سورہ حمد میں آئی اور معصوم نے فرمایا کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے۔ تو سورہ حمد کی جو بہترین دعا ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہ جو دعا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا اور انسان کے اندر ٹیڑھا پن ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سیدھے راستے پر چلے۔ اگر مثال کے طور پر آپ کی گاڑی کے جو ٹائرز ہیں وہ ٹیڑھے ہیں، تو اگر گاڑی کے ٹائرز ٹیڑھے ہیں اور ایکسپریس وے جو بہت اچھا بنا ہوا ہے، راستہ بہت اچھا بنا ہوا ہے، تو گاڑی کبھی بھی اچھی نہیں چل سکتی، سیدھی نہیں چل سکتی، گاڑی ادھر ادھر ٹکرا جائے گی۔ تو صحیح چلنے کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود بھی سیدھے ہو۔ اگر مثال کے تو ایک اسکرو ٹیڑھا ہے اور اس کو آپ فٹ کر رہے ہیں ایک ایسی جگہ میں جو سیدھی ہے، تو وہ اسکرو کبھی بھی فٹ نہیں ہوگا۔ وہ اس وقت فٹ ہو سکتا ہے جب وہ اسکرو پہلے سیدھا ہو۔ آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، لیکن یہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ آپ اپنے آپ کو سیدھا نہ کریں۔ لہٰذا فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، نہیں ہے یہ مگر نصیحت عالمین کے لیے، ان میں سے جو سیدھا ہونا چاہے۔ تو نصیحت قرآن مجید نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو سیدھا ہونا چاہے۔ جو سیدھا ہی نہیں ہونا چاہ رہا، جو اپنے آپ کو اس صراط مستقیم سمجھ رہا ہے، اس کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ اس کے لیے ہدایت ہے، جو سیدھا ہونا چاہیے اس کے لیے نصیحت ہے، جو نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے میرا جو اس کو میں تھوڑا سا اور آپ کے سامنے جو ہے وہ ایکسپلین کر لوں کہ دیکھیے وہاں پہ کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اگر یہ بول دیتے کہ یہ کتاب ہدایت ہے تو مسئلہ سیدھا تھا، لیکن نہیں کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، کہا ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ تو وہ کتاب تو دور کی طرف اشارہ، وہ کتاب ہدایت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ کتاب جب ہدایت ہے تو ہدایتوں کو ہم سے دور کر دیا گیا، یعنی ہدایتیں ہم سے دور ہو گئی۔ جب ظاہر کتاب دور ہے تو پھر ہدایتیں بھی دور ہوئی، حالانکہ کتاب تو یہیں رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کتاب بھی ہدایت ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ کتاب بھی ہدایت ہے، لیکن جو قرآن مجید میں لکھا ہے میں اسے مانا کر رہا ہوں کہ الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب جو لا ریب ہے وہ ھدی للمتقین ہے۔ تو اب وہ جو دور ہو گئی ہے اور وہ قرآن مجید کا دور ہے، ہمارا دور نہیں ہے۔ میں مثال کے طور پہ میں کہوں کہ ابھی میں جب وہ کیماڑی تک جانا چاہتا ہوں تو یہ دور ہے میرے لیے۔ اگر میں صدر جانا چاہتا ہوں یہ ابھی میرے لیے دور ہے، تو یہ میرا دور ہے، لیکن قرآن مجید کا جو دور ہے وہ بہت دور ہے۔ تو اس دور کو کیسے قریب کیا جائے؟ تو قلب قرآن میں آواز دی، ایک آیت کریمہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اچھا دیکھیے عربی زبان میں ھذا ظاہرہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالک دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم میری عبادت کرو گے؟ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلو گے، شیطان کی بات نہیں مانو گے، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم۔ یعنی جب تک انسان اپنی ہوائے نفس کو
نہیں کچلے گا، اپنی خواہشات کے مخالفت نہیں کرے گا، تب تک جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئے گا، اور جب تک کہ وہ اپنی ہوائے نفس کی مخالفت نہیں کرے گا، اللہ کی عبادت کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئے گا، تب تک جو ہے وہ صراط مستقیم دور ہی رہے گی۔ لیکن جب وہ مخالفت کرے تو وہ پوزیشن آئے گی کہ کہا جائے گا ہاذا، یہ رہی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم اور وہ ہدایت جو اتنی دور ہو گئی تھی کہ کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ مخالفت نفس کی بنا پر اتنی قریب ہو گئی کہ کہا ھذا صراط المستقیم، وہ اتنی قریب ہو گئی کہ ھذا کا اشارہ آیا کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ اس لحاظ سے یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی جو ہدایتیں ہیں وہ ہمارے شامل حال کرے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، صراط مستقیم کیا ہے؟ تو مفسرین جو وہ اس میں یعنی ہم لوگ کافی کنفیوژنس کا شکار کیا گیا ہمیں۔ تو صراط مستقیم جو ہے وہ انسان ہے، انسان ہے، وہ انسان جن پر نعمتیں نازل ہوئی، الذین انعمت علیہم۔ تو مطلب ایک بیسک آ گئی کہ صراط مستقیم کتاب نہیں ہے، صراط مستقیم دین نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم وہ انسانی کامل ہے، وہ کامل انسان ہے جن پر نعمتیں نازل ہوئی۔ تو مطلب جب قرآن مجید سورہ حمد اس کی تفسیر کر رہے انسانوں سے، تو اس کو تفسیر کرنا کتاب سے، یا اس کو تفسیر کرنا نبیوں کے راستے سے، شہیدوں کے راستے سے، صدیقوں کے راستے سے، وہ لے دے کے یہ آپ تو کنیکٹڈ رہتے نا ان سے، تو اس لیے میں آپ کو ایک چیز ہدیہ کر رہا ہوں ابھی۔ وہ صراط مستقیم کی تفسیر میں یہ لے کر کے آتے ہیں آیت کریمہ کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَداء وَالصَّالِحِینَ۔ تو اس کا مطلب صراط مستقیم کیا ہوئی؟ حضرت ابراہیم کا راستہ، حضرت موسیٰ کا راستہ، حضرت عیسیٰ کا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو بھائی آپ کلمہ پڑھ رہے محمد رسول اللہ کا اور راستہ ناپ رہے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا، غلط ہو گیا نا؟ تو پیچھے کی طرف تو نہیں جاتی صراط مستقیم، تو آگے کی طرف جاتی ہے۔ اور کہا کہ الذین انعمت علیہم، تو کہا کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے جو آدم کے علم کو دیکھنا چاہے اور موسیٰ اور ابراہیم کے علم کو دیکھنا چاہے اور موسیٰ کی ہیبت اور عیسیٰ کے زہد کو دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِي بْنِ أَبِي طالب۔ تو صراط مستقیم وہ ہے کہ جہاں پر کہا کہ اگر 15 شعبان کو امام حسین کی زیارت کے لیے آؤ تو وہاں پہ 1,24,000 انبیاء آتے ہیں امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے، وہ صراط مستقیم۔ آپ پیچھے نہیں جائیں بلکہ صراط مستقیم آگے کی طرف آ رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ یعنی ہمیں جو وہ کتاب جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ صراط مستقیم پر چلا، تو صراط مستقیم کتاب نہیں ہے، کہ صراط مستقیم دین نہیں ہے، صراط مستقیم انسان ہے، انسان ہے۔ تو جیسے کہا کہ بر نیکیوں کا ذخیرہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ تو یہ نہیں کہا کہ نیکیوں کا ذخیرہ یہ کہ تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، یہ نہیں کہا نیکیوں کا ذخیرہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا۔ تو سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ علی ابن ابی طالب۔ تو ماننا پڑے گا کہ بر علی ابن ابی طالب ہے۔ تو صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہیں، بر علی ابن ابی طالب ہیں، وہ اذان من اللہ ورسولہ، جو برات من المشرکین کا جو اعلان کیا تھا وہ بھی علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو قرآن مجید اور صراط مستقیم یہ مجسم ہوتی ہے ان انسانوں میں جو جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمت نازل ہوئی۔ دیکھیں حضرت یوسف نے کہا رب زدنی علما، یا حضور کو بھی سے رب زدنی علما ہوا عملہ و الحقنی بالصالحین۔ تو اس صالحین کا مسئلہ، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر ہم ایک چیز کا جو وہ ایک چیز کی ایک نیا ٹاپک آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی قرآن مجید کو جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے،
قرآن مجید جو ہے وہ ہم خود ہی ترجمے سے پڑھ لیں گے، آسان ہے۔ قرآن مجید ترجمے سے نہیں پڑھ سکتے آپ، یعنی پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید پڑھیں، آپ اس پر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں آپ۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ میں بھی پڑھ رہا تھا اس میں، تو اس میں بتایا کہ حضرت ابراہیم کا جو صحیفہ تھا وہ پہلی رمضان کو نازل ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی جو تھی توریت وہ 6 رمضان گزار کے 7ویں رمضان کی شب ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انجیل 13 رمضان 12 گزار کے 13ویں شب میں نازل ہوئی، پھر زبور 18ویں گزار کے 19ویں کی شب میں نازل ہوئی، اور 23ویں کی شب جو لیلۃ القدر ہے اس میں پورا قرآن نازل ہوئی۔ تو کتابیں کتنی اتری؟ ٹوٹل جو کتابیں آسمانی کتابیں اور صحیفے اترے وہ کتنے؟ 104، اور جو نبی آئے وہ کتنے آئے؟ 1,24,000۔ تو مطلب ہم چاہیں کہ ہم صرف کتاب سے اپنا کام نکال لیں، اور جو کتاب کے وارث ہیں، جو کتاب کے ٹیچرز ہیں، جو کتاب کے معلم ہیں، جو کتاب کے مفسر ہیں، یا مفسروں کے مفسر ان کے جانشین ہیں، یا ان کی تفسیر کی حدیثیں اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے تو ان کی تفسیریں اٹھائی ہوئی نا، اہل بیت کی، جو ریئل مفسر قرآن ہیں اہل بیت، ان کی ہم نے حدیثیں اٹھائی ہوئی ہیں، تو ہم اس لحاظ سے جو ہے وہ مفسر ہوئے، ان کے جانشین ہوئے۔ تو آپ چاہیں کہ ان کے بغیر مسئلہ حل کر لیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ توریت موسیٰ کے ساتھ ہے، زبور حضرت داؤد کے ساتھ ہے، انجیل حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہے۔ تو جو قرآن ہے، اچھا قرآن جو ہے وہ قرآن کے وارثوں کے ساتھ ہے، وہ صرف قرآن کے وارث نہیں ہیں، وہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کا صحیفہ ہے اس کے بھی وہ وارث ہیں۔ مولا کے پاس جو ہمارے مولا کے پاس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے مرنے سے پہلے، اپنی وفات سے پہلے آپ نے حضرت علی کو وہ جو انبیاء کی میراث تھی وہ سپرد کی۔ حضرت علی نے امام حسن کو دی، امام حسن نے امام حسین کو دی، اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام تک آئی۔ تو جو حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے ہیں وہ تختیاں تھیں، وہ تختیاں امام زمانہ کے پاس ہیں، اس وقت بھی موجود ہے، تو اہل بیت کے پاس وہ بھی، تو قرآن مجید انہیں بھی ریکال کرتا ہے۔ اب یہاں سے جو ایک ہیڈنگ ہے کہ قرآن مجید ہے کیا، تو وہی میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نصیحت ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک شخص آیا معصوم کے پاس، اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ توریت کیا ہے، توریت کیا تھی، یا حضرت ابراہیم کے صحیفوں کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ نصیحتیں تھیں، اس میں عبرت کی باتیں تھیں، سبق آموز چیزیں تھیں۔ اچھا اب آپ اس میں جیسے یہ بائبلی کا ایٹلس میرے سامنے رکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اسٹوریز تھی کہ حضرت موسیٰ کتنے سال میں وہ کب نکلے، کنعان کی زمین کو حضرت ابراہیم نے کب چھوڑا، حضرت اسماعیل کب پیدا ہوئے، پھر کیا کیا واقعات ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ساری سٹوریز ہیں جو جمع کی گئی ہیں۔ تو قرآن مجید کو بھی جو سٹوریز انہوں نے بنانے کی کوشش کی گئی کہ قرآن مجید جو ہے احسن القصص ہے، کیونکہ اس میں حضرت یوسف کی داستان آئی۔ تو بہت سے، تو ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ بتائیں یہ بات صحیح ہے کہ قرآن مجید احسن القصص ہے؟ میں نے کہا نہیں، غلط ہے، قرآن مجید قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید کو آپ یہ اس کی شان کو گھٹا رہے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ قصوں کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کہا کیا کہا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ عالمین کے لیے نصیحت ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہیے۔ جی قرآن میں ہے تو قصے، وہ خدا کہہ رہا ہے لیکن قصے سچے ہیں، خدا وہ کہہ رہا ہے قرآن نہیں یعنی قرآن میں بیان کر رہے ہیں پچھلے لوگوں کا، نہیں یعنی دو چیزیں، قرآن مجید میں ہیں قصے لیکن سچے ہیں، سچے قصے ہیں، سچے واقعات ہیں، تاریخ بھی ہے، قرآن مجید میں بہت سے حقائق بھی ہیں۔ نبی کو کال کیا اللہ نے، اے محمد تم نہیں جانتے تھے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں، صحیح ہے۔ اور قرآن، یہ دیکھیں میری بات سنیں، قرآن ہدایت ہے،
جو ہدایت لینا چاہے اس سے، اور نہیں لینا چاہیں گے آپ دعا کر کے قرآن کھولیں کہ مجھے ہدایت چاہیے، ہدایت ملے گی. خدا کہہ رہا ہے بار بار قرآن میں ہم نے اس کو آسان کر دیا ہدایت پانے والوں کے لیے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. خدا ایک بک آپ کے لیے نازل کر رہا ہے وہاں سے جو آپ کے لیے ہدایت آپ کو دینا چاہتا ہے، اور اس کو اتنا مشکل کر دے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں میں اس کے جواب دیتا ہوں. تو بات یہ کہ جو یہ بات آئی ہے نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لقد یسرنا القرآن للذکر وہل من مدکر، یہ جو مطلب آیا، یہ آیا ابھی میں سورہ بھی نکال دیتا ہوں آپ کو. جی سورہ قمر میں تو میں نے اس کو بیان بھی کیا تھا کہ 5 قوموں کو بیان کیا. حضرت نوح کی قوم کو بیان کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہلاک کیا. پھر قوم عاد آئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی طوفانی ہواؤں سے ہلاک کیا. پھر قوم سمود، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چیخ سے، چنگھاڑ جو ہے وہ بہت تیز ایک آواز آئی، اس سے ہلاک کیا، ساؤنڈ سے ہلاک کیا. تو پانی سے ہلاک کیا، ہوا سے، ایئر سے ہلاک کیا، اور ساؤنڈ انرجی سے لوگوں کو ہلاک کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ قوم لوط، ان کو پتھروں سے ہلاک کیا. پھر اس کے بعد قوم آل فرعون کو جو ہے وہ نیل کے پانی میں جو ہے وہ ڈبو دیا. تو 5 مرتبہ وہاں پہ یہ جملہ ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، تمام چیزوں کے لیے آسان نہیں کیا. یہ وہاں پہ جو آیا نا، جو ہم مطلب یہ تو اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے کہ جو بات کہہ رہی ہے وہ کہ لقد یسرنا القرآن للذکر. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب تھا وہ کیا تھا؟ یعلمہم و یزکیہم. ٹھیک ہے نا، یعنی حضور قرآن کو تعلیم بھی دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں کا تزکیہ بھی کرتے تھے، ان کو پاک کرتے تھے. تو اب یہاں پہ جو میں بات بتانے جا رہا ہوں وہ اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی جو ہے وہ آ جائے گا. اب یہ کہ ایک سوال ہے کہ جو یعنی پہلے آسمانی کتابیں آئیں ان میں کیا مطلب آیا، ایک سوال ہے. تو قرآن مجید کی بعض صورتوں میں بتایا کہ پہلے صحیفوں میں کیا آیا. تو ایک سورہ اس میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا نا، سورہ نجم ہے یا کون سی ہے جو وہ سورہ قمر ہے، اس میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں کیا مطالب بیان کیے گئے تھے انسان کو. تو 5000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، اس میں کیا مطلب آیا تھا، اور 5000 سال بعد کیا آیا ہے. تو سورہ اعلیٰ میں جو ایک بات تھی وہ سورہ اعلیٰ میں بیان کی، اور وہ یہ بیان کی کہ کیا کہا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں یہ بات آئی تھی کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا. 2 انسان ہیں، دونوں فرض کر لیں آپ کے وہ آفس سے آئے، محنت مزدوری کر کے آئے گھر اپنے، اور ایک نے جو ہے وہ نہا لیا، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ صاف ستھرا کر لیا، اور دوسرا جو ہے وہ نہیں، اس نے نہایا. تو جس نے نہا لیا اس نے اپنے جسم کا جو میل کچیل اور پسینہ تھا اس کو اس نے صاف کر لیا، اور جس نے اپنے جسم کے میل کچیل کو صاف نہیں کیا تو وہ اسی گندگی میں جو ہے وہ رات کو سوئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہانے کے لیے نہیں گیا وہ نگلیکٹ کر رہا ہے اس حقیقت کو کہ اس کے جسم پر جو ہے میل ہے اور پسینہ ہے اور اس کے جسم سے بدبو آئے گی، اور جو نہانے گیا وہ اس کو ریئلائز کر رہا ہے تو اس نے صاف کر لیا. تو یہی چیز ہے کہ اگر انسان یہ تصور کر لے، یہ مان لے کہ میری روح کے اندر تکبر ہے، میری روح کے اندر دنیا سے محبت ہے، مال کی محبت ہے، لالچ ہے، میرے اندر حسد ہے، میرے اندر تمام یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کم اور زیادہ ہوتی ہیں. جیسے جیسے انسان عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ جتنی نماز پڑھیں گے
اتنا جو ہے وہ تکبر آپ کے اندر سے کم ہوگا. جتنی بامانہ آپ مناجات کریں گے، نماز شب پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے تو تکبر کم ہوگا. اسی طرح سے جتنا آپ اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی صفت ہے انسان اس سے مبارزہ کرتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اپنے اندر ایک تہیہ کرتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو سال لگتے ہیں ایک صفت کو اپنے اندر سے نکالنے میں. جیسے مثال کے طور پہ انسان کو غصہ آ گیا، تو جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے وہ ایسا کام کر جاتا ہے، جب وہ غصہ اس کے اندر سے ختم ہوتا ہے تو وہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں نے غلط کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز سی جو اس کے اندر یعنی تھی اور وہ مطلب اس کو جو ہے وہ ریئلائز نہیں کر پا رہا تھا. تو یہ ہے کہ یعنی کہا کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے اندر سے برائیوں کو صاف اور پاک کرنا شروع کر دیا وہ کامیاب ہو گیا. اور جس نے اب یہ یہاں پر اس میں جو ہے وہ آدھا مطلب آیا سورہ اعلیٰ میں، جو صحف ابراہیم میں آیا تھا، اور سورہ والشمس میں پورا مطلب آیا ہے. اب اس کو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، لیکن جتنا سورہ صحف ابراہیم میں آیا وہ اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ صلوات پڑھے محمد. تو ہم بات کر رہے تھے کہ انسان یہ بات آئی صحیفہ ابراہیم اور موسیٰ میں، یہ بات آئی کہ انسان اگر پاک کرے، لیکن انسان جو ہے وہ کیونکہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، یعنی اس کی جو پریفرنس ہے وہ یہی زندگی ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، وہ آخرت کو نہیں دیکھ رہا. اگر انسان آخرت کو دیکھنا شروع ہو جائے تو اس میں جو معصوم سے پوچھا، اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ان صحیفوں میں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان صحیفوں میں جو ہے وہ بڑے کام کی باتیں تھیں. تو پوچھا کہ نصیحتیں تھی، تو کہا کیا نصیحت تھی؟ تو کہا کہ نصیحت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں یہ نصیحت تھی کہ انسان کو اپنے شب و روز کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. ایک وہ وقت ہو جب وہ خدا سے مناجات کرے، دوسرا وہ وقت ہو جب وہ اپنا محاسبہ کرے، اور تیسرا وہ ساعت ہو جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں تفکر کرے، اور چوتھی وہ ساعت ہو جس میں وہ کسب حلال کے لیے کوشش کرے. پھر اسی طرح سے فرمایا کہ جو عاقل انسان ہے وہ 3 چیزیں جو ہے وہ 3 چیزیں طلب کر رہا ہوگا. یا وہ اپنی اکنامی صحیح کر رہا ہوگا، مرمتاً لمعاش، کہا متزوداً لمعاد، یا اپنی آخرت کے لیے کوئی چیز جمع کر رہا ہوگا، ذخیرہ کر رہا ہوگا، یا اپنی دنیا کی معیشت کو صحیح کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوگا. اور تیسرا تلذذ فی غیر محرم، یعنی حرام چیز سے ہٹ کر حلال میں وہ انٹرٹینمنٹ اور لذتوں کو تلاش کر رہا ہوگا. یعنی جو اپنا ہیپی ٹائم ہے، جب اس نے مثال کے طور پر اپنی دنیا کی معیشت کو صحیح کرنے کے لیے اس نے فرض کر لیا 8 گھنٹے جاب کی، پھر اس نے اپنی آخرت کو صحیح کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اس نے محنت کی، تو متزوداً لمعاد 8 گھنٹے اس نے آخرت کے لیے کام کیا. تو باقی جو 8 گھنٹے ہیں تو اس میں وہ سو رہا ہے یا ہیپی ٹائم جو ہے وہ ان چیزوں میں گزار رہا ہے جو حرام نہیں ہے. صلوات پڑھیں. پھر معصوم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ صحف موسیٰ میں کیا آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ صحف موسیٰ میں یہ آیا کہ تعجب ہے اس شخص کے اوپر جس کو یقین ہے کہ میں مر جاؤں گا اور وہ پھر بھی جو ہے وہ تفریح کر رہا ہے، یعنی آسودہ خاطر ہے. اور کہا کہ تعجب ہے اس شخص کے اوپر جس کو یقین ہے کہ مجھے دوزخ میں جلایا جائے گا کہ وہ کیسے ہنس رہا ہے. اور تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو دنیا کی بے ثباتی کو اور دنیا کی مکاری کو دیکھ رہا ہو اور وہ پھر بھی دنیا کے اوپر اعتماد کر رہا ہو. اور کہا تعجب ہے اس شخص کے اوپر جس کو یقین ہے کہ حساب ہوگا پھر بھی وہ کام نہ کرے. ثم لا یعمل. دوزخ کا اگر کسی کو یقین ہو گیا تو پھر وہ جیے گا ہی کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ تعجب اس شخص کو، یعنی اگر کسی شخص کو نہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں آگ لگ گئی ہے تو بجھانے کی کوشش کرے گا نا. اب وہ کسی اور چکروں میں لگا ہوا تو وہ کہیں بے وقوف ہے نا، یہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ یا
آگ قریب آ رہی ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہا کہ آگ سے دور ہو جائے. تو وہی رہتا ہے نا، یقین آ گیا تو پھر تو نہ وہ توبہ کرے گا نہ وہ نیکی کی طرف جائے گا. ہاں تو اس کا مطلب یہ یقین نہیں ہے، یعنی تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو یہ کہہ رہے کہ مجھے آگ کے اوپر، یعنی اس کے اوپر جنت اور دوزخ کے اوپر ایمان اس کا کامل نہیں ہے. اگر ایمان اس کا کامل ہوتا دوزخ اور جنت کے اوپر تو پھر وہ اس کے لیے کوئی کام کرتا. بات یہ ہے کہ وہ جنت دوزخ کا یقین ہے کہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. اگر میں عمل نیک کروں گا تو میں جنت جاؤں گا، اور اگر میں بد عمل کروں گا تو میں دوزخ میں جاؤں گا. یہ کرنے کا کام ہے. یہ مجھے تو یہ کبھی، میں تو کبھی یقین ہی نہیں کروں گا میں دوزخ میں جاؤں گا. میں کتنا بھی برا آدمی ہوں، وہی میں کہہ رہا ہوں طے ہو گیا پہلے سے ہی کہ میں تو اپنے آپ میں یہ خوش فہمی میں رہوں گا کہ میں تو بخش دیا جاؤں گا. یہ امید ہی تو ہے. اگر یہ امید ہی ختم ہو جائے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. اسی کے بیچ میں رہنا ہے انسان کو. خدا قرآن میں یہی کہہ رہا ہے اس کے بیچ میں رہنا ہے، درمیان میں آپ نے خدا کے خوف سے، اور یہ سارے اس کے درمیان میں. خدا کا خوف اگر ہو تو انسان گناہ ہی نہ کرے. کرتے ہیں نا، خدا کا خوف اگر ہو، خدا کا خوف اگر ہمارے اندر ہو تو ہاں، تو اسی کے لیے بات کر رہے ہیں نا کہ اگر ایک شخص کو معلوم ہے کہ آگ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ جملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ معصوم نے کہا، فرمایا کہ جو صحف موسیٰ میں کیا آیا، تو اس میں یہ کہا کہ لمن ایقن بالنار کیف یضحک، یعنی اگر ایک شخص مثال کے طور پر کافر ہے، اس کو اگر یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں کافر کی مثال دے دیں کہ میں دوزخ میں جا رہا ہوں تو وہ کبھی بھی ہنستا نہیں. تو لیکن یہ کہ اس کو یقین ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی جو اگلی منزل ہے وہ دوزخ کی آگ ہے. مطلب انسان کے بارے میں تو بار بار یہ کہا کہ انسان بے صبر، ناشکرا، ناعاقبت اندیش. ہم سب، مطلب میں سب کی بات نہیں کرتا، اپنے بارے میں کہہ دیتا ہوں کہ میں جانتا ہوں لیکن پھر بھی میں وہی کام کرتا ہوں. نہیں، اب آپ دیکھیں نا کہ ہم جیسے کہتے ہیں شب قدر میں 100 مرتبہ کہلوایا الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، ٹھیک ہے. اب میں ادھر سے جو وہ آگ سلگا رہا ہوں، پھونکنی لے کہ میں خود آگ سلگا رہا ہوں، ادھر سے زبان سے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آگ سے آزاد کر دے، تو ہو جاؤں گا میں آگ سے آزاد. یہ ہے مسئلہ، یہ ہے. یعنی عمل اگر میرا وہ ہے جو آگ کی طرف لے جا، آگ جلا رہا ہے، اور میں زبان سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے، تو نہیں ہوگا. میں نے یہی بات کہی کہ جو اہدنا الصراط المستقیم کتنے لوگ دعا کرتے ہیں، حضرت حور بھی دعا کرتے تھے، لیکن جب حضرت حور کی دعا قبول ہوئی تو امام حسین کے قدموں میں آ گئے. تو صراط مستقیم کون ہے؟ امام حسین صراط مستقیم تھے. امام حسین صراط مستقیم. جی جی. وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ نماز کا کیا نتیجہ ہے؟ یہ نتیجہ ہے کہ دیکھو ان کی دعا قبول ہے، اہدنا الصراط المستقیم. کیا پتہ انسان کی کب دعا کس کی قبول ہو جائے. ایک جگہ آ رہا ہے اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ اہل کتاب جیوز کو کہتے ہیں نا، جیوز اور کرسچنز. نیک عمل کرتے ہیں تو وہ بھی ان میں شامل ہیں، مومنین میں. وہ کس سے ذکر ہو؟ ہاں وہ الگ ہے. وہ جتنا یعنی پیغام ان تک آ گیا تو اگر وہ اس پہ عمل کریں گے تو وہ بھی جنت میں جائیں گے. اہل کتاب ہو اور پھر بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، وہ یہ بات ہے کہ جتنا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ تک ان کو کمانڈ آئی کہ ان پہ ایمان لے آئے، اور وہ ان پہ ایمان لے آئے، اور اس سے پہلے بھی جو نبی ہیں ان پہ بھی ایمان لے آئے، تو وہ مطلب جنت میں جائیں گے. دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنے کے آداب ہیں. تو قرآن مجید پڑھنے کے کیا آداب ہیں؟ یعنی ہم قرآن مجید ہمارے درمیان ہے اور ہم نے اس کو نہیں سیکھا کہ ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے کے کیا آداب ہیں. تو اب مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ پھر سورتوں کے بھی جو ہے وہ خاصیت ہیں، تاثیر ہے کہ اس سورے کی کیا تاثیر ہے، کیا اثر ہے. جیسے اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی قبر پر سب سے پہلے کون سی سورہ پڑھنی ہے اس کی، یعنی جو اس کی مغفرت کے لیے ہو؟ جی سورہ ملک. عذاب قبر سے بچنے کے لیے جو خاص صورتیں ہیں. اچھا اسی طرح سے یہ تاثیر ہے نا. تو ایک تو قرآن مجید کی صورتوں کی تاثیر ہے، اور ایک یہ کہ ان کو پڑھنے کے آداب ہیں، ان کو کس طرح سے پڑھا جائے.
اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ میں نے اپنے درسوں میں بھی وہ کیا، کیونکہ اب ہم ریکارڈ کرا رہے ہیں تو اس بات کو کہ قرآن مجید، یہ ٹاپک جو ہے نا موضوع اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے آداب. تو اب سورہ رحمان جب اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر پڑھی، اور وہی سورہ رحمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے درمیان تلاوت کی. تو جب جنات کے درمیان تلاوت کی تو سورہ رحمان میں 32 مرتبہ 31 مرتبہ یہ جملہ ریپیٹ ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو جب یہ جملہ آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو جنات نے کہا لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَاءِ رَبِّي أُكَذِّبُ. تو حضور نے فرمایا تم سے بہتر تو جنات رہے کہ انہوں نے جب یہ جملہ سنا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم نے گونگا ہو کے سن لیا. انہوں نے رسپانس شو کیا، انہوں نے کہا لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَاءِ رَبِّي أُكَذِّبُ. تو حضور نے فرمایا کہ اس کا ادب یہ ہے کہ جب بھی یہ جملہ آئے تو آپ پڑھیں لا بشیء من آلاء ربی اکذب، میں اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا. تو اب آپ دیکھیے کہ ہم داڑھی سفید ہو گئی، وہ قبر پاؤں میں جو ہے وہ قبر میں لٹک گئے، اور یہ تمیز انسان کو نہ آ سکی کہ وہ قرآن کو کس طرح سے پڑھنا ہے. ہم باتیں کرتے ہیں لمبی لمبی. تو جب آپ اس ادب سے قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو وہ اثر اس کا حاصل نہیں ہوگا. اب آپ جو ہے وہ سمجھ کے پڑھ ہی نہیں رہے تو اوپر سے اوپر ہی گزر جائے گی، وہ آپ کے اندر جو وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. بعد میں کر لیے گا نا، تو میں کمپلیٹ کر لوں یہ نا. دوسرا جو جیسے آپ فرمایا کہ اب یہ چیز جو ہے وہ، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے لیے جو ہے وہ یہ چیز نئی تھی جو میں نے حاصل کی کہ سورہ رحمان جب انسان پڑھے تو وہ جب انسان 31 مرتبہ یہ کہے گا کہ میں اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا تو پھر وہ شکر کی منزل پہ پہنچ جائے گا وہ انسان. تو اس طرح فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق اگر پڑھو تو ایک مرتبہ دل میں معصوم نے فرمایا کہ کہو اعوذ برب الفلق، اور جب پڑھو قل اعوذ برب الناس تو ایک مرتبہ پڑھو اعوذ برب الناس. یہ ادب ہے اس کا. تو انہوں نے کہا کہ کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں. آپ بھی کہہ رہے ہیں طوطے کی طرح کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں. آپ نے پناہ تو نہیں مانگی، آپ نے طوطے کی طرح ریپیٹ کر دیا کہ کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ تو نہیں مانگی. جیسے نعت علی میں کیا ہے، مثلا وہاں پہ حکم آیا کہ علی کو آواز دو، تو آخر میں آپ کہتے ہیں یا علی ہو یا علی ہو یا علی، 3 مرتبہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب اوبے کرتے ہیں کمانڈ کو. تو یہاں پہ حکم آیا کہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب فلق کی، تو آپ نے اوبے تو نہیں کیا. تو معصوم نے ہمیں سکھایا کہ اعوذ برب الفلق پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ دل میں کہے اعوذ برب الفلق، اور جب قل اعوذ برب الناس پڑھے تو کہے ایک مرتبہ دل میں اعوذ برب الناس، اور جب قل یا ایھا الکافرون کہے پڑھے تو فرمایا حدیث کہتی ہے کہ معصوم نے جب یہ ختم ہوئی قل یا ایھا الکافرون تو معصوم نے 3 مرتبہ کہا اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی الاسلام و دینی الاسلام و دینی الاسلام و دینی. یہ نہ ہو کہ امریکہ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے جو وہ دین ہی بدل لے. تو قل یا ایھا الکافرون نہیں ہوتی تو بہت سے لوگوں کا دین بدل جاتا امریکہ کے ویزے کے چکر میں. یہ بہت انفلوئنس ہے. تو اس انفلوئنس کو کہ جب آپ کا ٹاکرا ہو کافروں سے تو آپ ان کو اعلان کر دیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اور یہ تیاری بھی کرائی جا رہی ہے. آپ کو 6 سوال قبل میں ہوں گے، ان میں سے 2 سوال کی آپ کو یہاں پہ تیاری کی جا رہی ہے کہ الاسلام و دینی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی، اور الاسلام و دینی الاسلام و دینی الاسلام و دینی. ملک الموت آئے گا تو 2 سوال جو ہے وہ یہیں پہ آپ کو جو ہے وہ زبان پہ آپ کے چڑھ چکے ہوں گے. پھر فرمائیں کہ قل هو اللہ احد اگر کوئی پڑھے تو اس کا ادب یہ ہے کہ آخر میں وہ کہ کذالک اللہ ربی، میرا رب اس طرح سے، کذالک اللہ ربی، اس طرح سے میرا رب. یعنی کہہ دو ہوا وہ اللہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو. تو جیسے کافر لوگ ہوتے تھے ان کا تو بت سامنے ہوتا تھا تو اشارہ کر دیتے تھے ہاذا،
حاضہ سے اشارہ کرتے تھے وہ. تو یہاں حاضہ سے اشارہ نہیں کیا, ہوا کی ضمیر استعمال کی. ہوا کی جو ضمیر ہے یہ ضمیر جو وہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہے, یعنی جو دور ہو. تو وہ اللہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے وہ احد ہے, اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ صمد ہے. تو امام حسین سے کسی نے پوچھا کہ صمد کے کیا معنی, تو آپ نے فرمایا کہ صمد کی تفسیر قرآن مجید نے خود کی ہے اسی سورہ میں, اور اس کے بعد اپنی جملہ اضافہ کی اور فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. بہت سے لوگ قرآن کے ایکسپرٹس بنے ہوئے, قرآن کے چیمپئن بنے ہوئے, قرآن میں زبان کھول رہے. فرمایا کہ جو بھی قرآن میں بغیر علم کے زبان کھولے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ میں تلاش کرے. بہت سے لوگ چوڑے ہو کے مفسر بن رہے ہیں, تفسیر کر رہے ہیں, ترکیب بھی نہیں کرنی آتی. ترکیب کرا لیں کہ ترکیب کر لو, تو ترکیب بھی نہیں آتی ان کو, اور وہ مفسر بن کے بیٹھے ہوئے یہاں. فرمایا کہ سمد وہ ہے جس سے کوئی ولادت نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ جب جیسے یہ پلانٹس میں جب وہ پلانٹس جو ہے وہ دوسرا ایک پلانٹ سے دوسرا, ان کے ہاں تو اے سیکشل بھی ہوتا ہے نا, تو ایک پلانٹ سے دوسرا پلانٹ نکلتا ہے, تو کوئی چیز اس سے نکلتی ہے تو وہ پھر الگ ہو جاتی ہے. وہ اس سے جو ہے وہ یعنی جنا, جیسے اس نے جنا, اس نے کسی چیز کو گیو برتھ, مطلب کسی چیز کو اس نے جو اپنے سے یا لیف نکلی یا پھل نکلا یا پھول نکلا. تو اللہ تعالیٰ جو جسم نہیں ہے کہ اس سے کچھ نکلے, اس کے ہاں ولادت نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ جنتا ہے نہ جنا جاتا ہے, نہ اس کی یہاں ولادت ہوتی ہے, نہ میں اس کا ترجمہ کرایا اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے, نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. تو لم یلد ولم یولد یہ تفسیر ہے کس کی, سمد کی. ویسے سمد جو وہ سید و سردار کو بولتے ہیں جو لوگوں کی تمام حاجتیں ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے, اور اس کا کام کسی کے بھی ہاں وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہوتا. تو وہ لوگوں کا محتاج عام طور سے نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی وہ کتنوں کا محتاج ہوگا, اپنی زندگی کا ہی محتاج ہے, یا اس دنیا میں آنے کے لیے اپنے باپ کا محتاج ہے, اپنی بقا کے لیے بیٹے کا محتاج ہے, تو محتاج ہے. لیکن جو صمد مطلق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کے ہاں نہ ولادت ہوتی ہے نہ اس کی ولادت ہوئی ہے. لم یلد ولم یولد. صلوات پڑھیں محمد. اچھا, یہ عنوانات ٹاپکس یہ نا کہ مطلب ہم قرآن مجید کس ادب کے ساتھ پڑھیں, تو کہا کہ قرآن مجید پڑھنے کی صورتیں پڑھنے کے جو ایک ادب ہے, جیسے مثال کے طور پر تبت یدا ابی لہب, اس کے پڑھنے کا جو ہے وہ ادب ہے. اس کا پڑھنے کا ادب کیا ہے کہ ابو لہب کے اوپر نفرین کرے. اچھا, اب ہمارے اہل سنت کہتے ہیں کہ یزید پہ نفرین نہیں کرو, یزید پہ نفرین نہیں کرو. کیوں؟ اس لیے کہ مطلب آپ نفرینیں کرنے کے لیے نا, آپ کو تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. تو قرآن مجید میں ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پہ چڑھ کے لوگوں کو بلایا اور دعوت اسلام آپ نے دی, اور وہ واقعہ کہ آپ نے کہا کہ اگر اس پہاڑ کے نیچے کوئی لشکر ہو اور میں تمہیں کہوں کہ تمہیں ہلاک کر دے گا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مان لیں گے, کیونکہ ہم نے آپ کی کبھی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. تو کہا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم تمام خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لے آؤ, ورنہ دوزخ کی آگ تمہارے انتظار میں. تو ابو لہب نے اس وقت تبن لگ, یعنی محمد تو ہلاک ہو جائے, مر جائے, تو خاکم بدے, نعوذ باللہ من ذالک. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اخلاق کریمہ تھا کہ آپ کسی کو جو جواب نہیں دیتے تھے. کوئی آپ کو جو وہ نفرین بھی دے, گالیاں بھی دے, برا بھی کہے, تو آپ اس کو برا نہیں کہتے تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ مشیت جو وہ وہی اس کو جواب دیتی تھی. تو وہی نے یہ جواب دیا کہ
وہی نے کہا کہ تبت یدا ابو لہب ابی لہب و تب، ابو لہب کے 2 ہاتھ کٹ جائیں اور وہ مر جائے۔ تو ایک دفعہ میں اس کی تفسیر کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، یا عورتوں کی نفرینیں بیان کر رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ کٹ جائیں تو مر جائے۔ تو یہ عورتیں یہی جب غصے میں آتی ہیں تو بولتی ہیں تیرے ہاتھ کٹ جائیں، ٹوٹ جائیں تو مر جائے۔ یہ بتاتا ہے کہ کتنی سیویریٹی ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہے اس سے۔ جی 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 بالکل بے شک۔ تو وہاں پہ آگے یہ کہا کہ سیصلی نارا ذات لہب، یہ قرآن کی پریڈکشن ہے۔ اب قرآن پیشن گوئی بھی کر رہے ہیں، قرآن میں پیشن گوئی ہے لیکن قرآن پیشن گوئی کی کتاب نہیں ہے، ہے نصیحت کی کتاب جو قرآن نے اپنا تعارف کرایا۔ تو کہا کہ سیصلی نارا، کہا کہ یہ دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے گزرتے ہیں 40-50 سال، تو بہت جلد جو ہے وہ 10 سال کے بعد وہ مارا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سیدھا دوزخ میں تو جل رہے ہیں۔ تو اب قرآن مجید ایک پریڈکشن کر رہا ہے، ایک پیشن گوئی کر رہا ہے، اور قرآن مجید نفرین کر رہا ہے کس کے اوپر؟ ابو لہب کے اوپر، اور آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ تو آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں نا۔ تو اب یہاں پر یہ بات ہوئی کہ قرآن مجید یعنی تبت یدا ابی لہب پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ جب تم پڑھو تو ابو لہب پہ نفرین کرو۔ کیوں نفرین کرو؟ کیونکہ اس نے حضور کی دعوت کو جھٹلایا۔ تو پھر یزید پہ بھی نفرین کرو کیونکہ اس نے بھی حضور کی دعوت کو جھٹلایا۔ جب وہ اس کی بیوی حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی تو اس پر نفرین کرو، تو جن لوگوں نے حضور کے بچوں کا گلا کاٹا ان پہ بھی نفرین کرو۔ تسلسل ہے۔ تو یہ چیز اگر ہم قرآن کو صحیح سمجھتے، اب قرآن مجید اب یہ 2 مطلب ہیں یہاں پہ اسی میں یعنی آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جیسے قرآن مجید ہر قرآن پڑھنے والا وہ قرآن کی ہدایت سے فیض حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن نے خود کہا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سو کو قرآن گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو قرآن ہدایت دیتا ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست سے خرم زکی شہید ہو گیا، ابھی ان کی شہادت کے بھی دن چل رہے ہیں تو ساتھ میں ہی ہو، تو وہ کوئی ان کی تعریف کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ دوہری تلوار ہے، دونوں طرف سے کاٹتی ہے۔ تو اب میں تو یہ جسارت نہیں کر سکتا قرآن مجید کے بارے میں، لیکن قرآن مجید جو خود کہہ رہے میں وہ مانا کر سکتا ہوں۔ قرآن کہہ رہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ یہدی بہ کثیرا و یضل بہ کثیرا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ صرف ہدایت کی کتاب ہے، یہ صرف ہدایت کی کتاب، یہ گمراہی کی بھی کتاب ہے، یعنی یہ بہت سو کو گمراہی دے رہی ہے، اور بیلنس دونوں کو برابر سے کہا کثیر، یہ بھی نہیں کہ کہا کہ زیادہ کو ہدایت دے رہی ہے کم کو گمراہ کر رہی ہے، کہا بہت سو کو ہدایت دے رہی ہے، بہت سو کو جو ہے وہ گمراہ کر رہی ہے۔ تو جس طرح سے قرآن مجید بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، بہت سو کی مدحت کرتا ہے، بہت سو کی مذمت کرتا ہے، اسی طرح سے قرآن مجید بہت سو کی تعریف کرتا ہے، بہت سو پہ نفرین بھیجتا ہے۔ انہیں پہ اگر ایک شخص ٹوپی لگا کے داڑھی نیچے کر کے جو ہے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے تو قرآن اس پہ نفع ہو سکتا ہے، قرآن اسی پہ نفرین بھیج رہا ہو۔ تو قرآن پڑھنے کا جو ہے وہ ادب ہم نے بتایا آپ کو، اور اب میں یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ 4 قل۔ تو پہلا مطلب تو یہ ہے، ان کے بارے میں وائنڈ اپ کروں، مطلب کہ پہلا مطلب یہ معصوم نے فرمایا اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھ لے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل ھو اللہ احد، تو یعنی اس کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، اگر پوری ہونے والی حاجت ہو تو۔ اچھا، اسی طرح سے جو ان کی تاثیریں ہیں یعنی قل ھو اللہ احد کی، تو ختم قرآن کے برابر فرمایا کہ حضرت علی کو جو مثال دی کہ مثلوں کا کمثل قل ھو اللہ احد، اگر کسی نے 1 مرتبہ پڑھا تو 1/3 1/3 قرآن، اور کسی نے
2 مرتبہ پڑھا تو 2/3 کے برابر اس، اور 3 مرتبہ پڑھا تو پورے ختم قرآن کا. تو 3 مرتبہ معصوم نے یہ بھی فرمایا کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اور گلاس میں پانی میں پھونک دے اور اسی کو پی لے اور اسی سے جو اپنا منہ دھو لے تو وہ بیماری بھی جو ہے وہ اس کی دور ہو جائے گی. اتنے فائدے ہیں قل هو اللہ احد کے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. کہ سعد ابن معاذ صحابی رسول اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، تو حضور نے ان کا جنازہ پڑھایا، نماز پڑھائی، قبر میں سوئے حضور. اور جب حضور نے دیکھا تو دیکھا کہ 70,000 ملائکہ سب باندھے کھڑے ہوئے ان کی نماز جنازہ میں. تو حضور کو تعجب، وہ کہا کہ تم کیوں آ گئے؟ جبریل امی سے پوچھا آپ نے تم کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے چلتے پھرتے قل هو اللہ احد پڑھتے رہتے تھے. فرمایا کہ کوئی 5 نمازیں پڑھے اور قل هو اللہ احد نہیں پڑھے تو اسے کہا جائے گا کہ تم نمازی نہیں ہو. تو بتاتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں غزوہ بدر سے پہلے والی رات میں ایک شخص آیا میرے پاس اور اس نے جو ہے وہ مجھے تعلیم دیا. میں اس کی جو ہے وہ حدیث نکال لوں آپ کو، وہ حدیث سے یہ پڑھ کے میں آپ کو سنا دوں اور اس کو وائنڈ اپ کروں. ایک منٹ صلوات پڑھ دیے. فی کتاب التوحید عن امیر المومنین رأیت الخضر علیہ السلام فی المنام قبل بدر بلیلۃ. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے. اس روایت کو شیخ صدوق نے کتاب التوحید میں نقل کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت خضر کو دیکھا جو یعنی اس رات میں جو بدر کی جو جنگ ہوئی سے پہلے والی رات میں. تو میں نے ان سے کہا کہ علمنی شیئا انصر بہ علی الاعداء، آپ مجھے کوئی چیز سکھائیں جس سے میں دشمنوں پر غالب آ جاؤں. یہ کام کی چیز ہے سننے والی. فقال قل یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا، جو ہم ہو پڑھتے ہیں، اللہ ہو بھی پڑھتے ہیں نا بہت سے لوگ، جیسے وہ دیکھا ہوگا آپ نے وہاں کلندر کی مزار پہ اللہ ہو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوا جو اللہ کا نام ہے اس کی طرف ہی ہوا، ہوا اللہ، وہ اللہ جس کے تو ہوا. تو یہاں کا قل یا من ہوا یا من لا ہوا الا ہوا، تو یا ہو یا من لا ہوا الا ہو یہ پڑھو تو تم دشمن. تو فلما اصبحت قصصت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب صبح ہوئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا. تو فقال علی یا علی علمت الاسم الاعظم، اے علی تمہیں اسم اعظم تعلیم دیا گیا. فکان علی لسان یوم بدر، تو یوم بدر کے دن میں یہی پڑھ رہا تھا یا من ہوا یا من لیس ہوا الا ہوا، یا من ہوا یا من لیس ہوا الا ہوا. تو کہا کہ بدر کے دن تو میں یہی پڑھ رہا تھا. وَأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. تو امیر المومنین جو ہے وہ انہوں نے قل هو اللہ احد پڑھی. جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا یا من ہوا یا من لا ہوا الا ہوا اغفر لی وانصرنی علی القوم الکافرین، مجھے معاف کر دے. یا من ہوا، اے وہ ذات جو وہی ہے جو وہ ہے، اور جو نہیں ہے مگر جو ہے وہی ہے. تو یا من ہوا، اے وہ جو وہ ہے، اور اے وہ ذات جو نہیں ہے مگر وہ جو وہ ہے، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے میرے دشمنوں پر کافر قوم کے اوپر نصرت عطا فرمائے. تو کہا کہ یہ میں نے دعا کی تو میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام. اب یہ دیکھیں میں یہاں پر ایک چیز کی وہ کرنا چاہتا ہوں
کہ ہمارے جو شاعر حضرات ہیں انہوں نے حضرت علی کو جو ہے وہ اپنے شعروں میں نصیری کا خدا بنا دیا. تو وہ علی جو صراط مستقیم ہے، وہ علی جو ان کی مثال سورہ قل هو اللہ احد سے لائی جا رہی ہے، وہ علی جس کی مثال کعبے سے لائی جا رہی ہے، توحید کے گھر سے لائی جا رہی ہے، جس کی مثال سورہ توحید سے لائی جا رہی ہے، وہ علی جس کے بارے میں کہا علی مع القرآن، وہ علی جو صراط مستقیم ہے، ان کو کیا بنا دیا؟ نصیری کا خدا. ابھی ایک عالم دین ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے بہت ہی مشہور اور بڑے عالم دین ہے، انہوں نے کہا کہ علی اسم اعظم ہے. میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں دیکھی، کوئی ایسی آیت اور روایت نہیں دیکھی جس میں حضرت علی کو کہا گیا ہو کہ علی اسم اعظم ہے. علی کے پاس اسم اعظم، علی کے سینے میں پورا قرآن ہے. علی وہ نقطہ ہے، با کا جو نقطہ ہے وہ علی کے سینے میں پورا قرآن. علی وارث قرآن ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی نبی عظیم ہے، علی جو ہے وہ مال قرآن ہے. لیکن یہ کہنا کہ علی اسم اعظم ہے، یہ علی کی فضیلت نہیں ہے. تو یہ اپنی طرف سے جو ہم فضائل، جی اسم اعظم یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ بڑا نام جو جس سے پھر وہ بہت سارے جیسے وہ جس کو دے دیا جائے وہ پھر جو بھی ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے نا، وہ اسم اعظم. جی نہیں، یعنی وہی نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو بڑا نام ہے وہی، یعنی اس میں صفت بھی ہو سکتی ہے، صفت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں وہ غالباً 73 ہیں. تو آصف ابن برقیہ کے پاس 2-3 تھے جو وہ تخت بلقیس لے آیا تھا. تو ابھی صرف اتنا ہی مطلب آپ اپنے اس میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بڑا نام ہے. تو جو حضرت آدم ہیں ان کو تو سارے اسماء تعلیم دے دی، علمہ آدم الاسماء کلہا، تو سارے اسماء آدم کو تعلیم دے دیے. تو علی کے سینے میں سارے اسماء ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ علی اسم اعظم میں یہ کوئی جو ہے وہ حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے. میں اس کی جو ہے وہ اصلاح کرنا چاہتا تھا. تو دیکھیں ہم جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں توحید جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، ہمارے نئی نسل کے ذہن میں. اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اگر یہ ہم اپنے بچوں کو صحیح سے تعلیم دیں، سکھائیں، ان کو ریپیٹ کرائیں، ان کو پڑھائیں، ان کو مانوس کرے، اٹھتے بیٹھتے وہ 3 مرتبہ انسان قل اعوذ برب الفلق پڑھ لے، گھر سے نکلنے سے پہلے قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ لے، کسی حاجت کے لیے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے، تو انسان کی حاجت جو ہے وہ شفا کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اچھا، سفر کے لیے ہمارے استاد نے بتایا، سفر کے لیے میں نے قبرستان میں بھی روایت دیکھی، 7 مرتبہ انا انزلنا کی بھی دیکھی اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کی بھی دیکھی. اور جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، جو ہدیہ کرتے ہیں مرحومین کو، 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، وہ تو ہے. لیکن میں نے 11 مرتبہ سفر میں 1 مرتبہ سورہ حمد، 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، اور حسب توفیق صدقہ یہ ہمارے استاد تعلیم دیتے. تو یہ جو صورتیں ہیں اگر ان کو اپنی زندگی میں ہم لے آئیں گے تو آپ مجھے بتائیں، یہ جو ہم باباؤں کے پیچھے جاتے ہیں، یہ جو ہمیں وسوسے ہوتے ہیں، میرے اوپر بندش ہو گئی ہے، میرے اوپر یہ ہو گیا ہے، یہ میرے اوپر یہ نظر لگ گئی ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہوں گی. قرآن کے ہوتے ہوئے اگر ہم، یعنی قرآن مجید کی توہین ہے کہ ہم ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے کے پیچھے جائیں. تو قل اعوذ برب الناس اگر ہمارے بچے ہوتے تو ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی حادثہ نہیں ہوگا. تو یہ جو 2 سورے ہیں یہ ایک تعویذ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اترا تھا، اور کسی نے جادو بھی کیا تھا، اور بیرے وہ اس کا نام ہے، ایک کنواں تھا، اس میں جو ہے وہ گنڈے پھونک کے جو ہے وہ ڈال دیے تھے. تو گنڈے پھونک کے جو ہے وہ ڈال دیے اور حضور پہ جادو کرنا چاہا. اب ہوا یا نہیں وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے کوشش کی. تو یہ 2 صورتیں اتری، اور امام حسن اور امام حسین کو بھی جو جس طرح سے انہوں نے تعویذ کیا جس دعا کے ساتھ، وہ بھی ہم نے بیان بھی کیا، 29ویں پارے میں بھی بیان کی ہے اور یہاں پر بھی آئی ہے.
تو جو حسد ہے، حسد، اب دیکھیے نظر بد ہے، ایک اور بات میں کر کے جو ہے وہ یہ بات یہاں پہ وائنڈ اپ کروں، ایک نظر بد ہے، ایک حسد ہے۔ تو ایک حدیث میں نے، عجیب حدیث میں نے پڑھی اس میں، کہ وہ حدیث ہے نا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، تو کہا کہ نزدیک ہے کہ جو فقر ہے وہ کفر تک لے جائے۔ تو نزدیک، معصوم نے فرمایا نزدیک ہے کہ حسد جو قضاء و قدر ہے انسان کی تقدیر بھی بدل دے، اتنا کہ حسد کرنے والے حسد کرتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو حسد سے بچنے کے لیے ایک بہترین چیز یہ ہے کہ آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھ دیں، جس سے آپ کو ڈر ہو کہ یہ اس کی برائی آپ تک پہنچے گی، اس سے پہلے کہ اس کی برائی آپ تک پہنچے آپ اسی وقت قل اعوذ برب الفلق پڑھ دیں۔ وہ تو دعا ہے، اس میں تھوڑی سی آگے پیچھے ہے، وہ بیان کرنے میں وہ یاد نہیں رہے گا، تو مین چیز اس میں جو ہے وہ قل اعوذ برب الفلق ہے۔ تو آپ حسد سے بھی، نظر بد سے محفوظ رہیں گے، حسد سے محفوظ رہیں گے، جادو ٹونے سے محفوظ رہیں گے۔ دیکھیں آپ سورہ جن، میں نے جن لوگوں کو جنات کا حسیب تھا ان میں سے کئی لوگوں کو میں نے یہ کہا کہ نماز کے وقت جو وہ اذان دیں اور نماز پڑھیں اور سورہ جن کی 3 مرتبہ کم سے کم دن میں تلاوت کریں۔ تو جنات کے، معصوم نے فرمایا جو کثرت سے سورہ جن کی تلاوت کرے گا وہ جنات کے عاصب سے اور شر سے محفوظ رہے گا۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی جو ہدایتیں ہیں وہ ہمارے شامل حال کرائے، اور قرآن کی شفاعت بھی ہمارے شامل حال کرے اور ہمیں سیدھا کر دے تاکہ ہم صراط مستقیم پر چلنے کے قابل ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔